کسی دور دراز گاؤں کے کنارے پر، جہاں شہر کی ہنگامہ آرائی ابھی نہیں پہنچی تھی، ایک چھوٹی سی بوسیدہ اور گھاس کی جھونپڑی کھڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں دو بوڑھے آدمی عابد اور باقر اپنے بقیہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یہ دونوں جو اپنے وقت کے مضبوط اور باہمت انسان رہے ہوں گے، اب بڑھاپے کے بوجھ تلے دبے، جسمانی طور پر کمزور اور مالی طور پر نادار تھے۔ ان کی ایک مشترکہ مجبوری تھی۔ ان کے خاندان، ان کی بیگمات اور بچے بہتر روزگار کی تلاش میں شہر کی طرف ہجرت کر چکے تھے، اور روز روز کے معمولی گھریلو جھگڑوں اور لڑائیوں نے ان بوڑھوں کو اتنا تھکا دیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان پریشانیوں سے دور اس ویرانے میں جا کر رہیں گے، جہاں کم از کم ان کی عمر کے اس آخری حصے میں انہیں کچھ تو ذہنی سکون اور اطمینان نصیب ہو۔ ان کی جھونپڑی صرف ایک چھت تھی جو انہیں بارش اور دھوپ سے بچاتی تھی، لیکن اس کے اندر کا ماحول بے چینی اور مایوسی سے بھرا تھا۔ عابد اور باقر دونوں ہی اب کسی قسم کا محنت طلب کام کرنے کے سخت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ہنر تھا جو انہیں گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ فراہم کر سکتا۔ دن کا زیادہ تر حصہ وہ ایک دوسرے کی خاموشی کو گھورتے ہوئے گزارتے یا پھر ماضی کی تلخ یادوں میں کھوئے رہتے۔ قناعت نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ قسمت کے لکھے کو قبول کر لے اور اپنے بڑھاپے کو بے یار و مددگار سمجھتے ہوئے تسلیم کر لے۔ ایک صبح جب آسمان پر سورج کی روشنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی اور جھونپڑی میں معمولی کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، تو ایک غیر معمولی آواز نے اسے خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ آواز قریبی بستی کی مسجد کی لاؤڈ سپیکر سے آ رہی تھی، جو اعلان کر رہا تھا، اہل علاقہ کو مطلع کیا جاتا ہے، نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں ماں باپ کا کمسن بچہ گم ہو گیا ہے۔ بچے کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھی نیک انسان یا محنت کش آدمی اس بچے کو ڈھونڈ کر اس کے والدین کے پاس واپس لائے گا، اسے ہماری طرف سے 50,000 روپے خطیر انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان گویا دونوں بوڑھوں کے کانوں میں شہد گھول گیا۔ عابد اور باقر دونوں فوراً چونک کر بیٹھ گئے۔ 50,000 کی رقم ان کے لیے ایک دیو مالائی داستان سے کم نہیں تھی۔ یہ وہ رقم تھی جو ان کے سالوں کی محنت سے بھی جمع نہ ہو پاتی۔ یہ ان کے باقی ماندہ زندگی کے لیے عیش و آرام کا سامان فراہم کر سکتی تھی۔ اس اعلان نے دونوں دوستوں کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اعلان سن کر عابد نے فوراً ہاتھ ہلا کر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا، باقر، فضول سوچنا چھوڑ دو، یہ انعام ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھو ہم کتنے نحیف ہو چکے ہیں، ہماری ہڈیاں کمزور ہے، ہم نہ تو شہر تک جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس بچے کو گھنے جنگلوں اور بھیڑ بھاڑ والی گلیوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں اتنی محنت کی سکت کہا، یہ کام جوانوں کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی قناعت میں مطمئن رہنا چاہیے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ عابد نے یہ کہہ کر دوبارہ لیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تکن، قناعت اور مایوسی کی دھند تھی، لیکن باقر کے دل میں یہ اعلان سن کر ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ 50,000 کا انعام اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ ایک سنہری موقع ہے، اگر میں بچہ ڈھونڈ لیتا ہوں تو میری قسمت بدل جائے گی، مجھے اپنا گھر ملے گا اور میری زندگی سکون اور راحت سے گزرے گی۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، لیکن پانے کے لیے پوری زندگی کا اطمینان ہے۔ محنت ہی وہ واحد راستہ ہے جو بڑھاپے کی اس بے کسی سے نجات دلا سکتا ہے۔ باقر نے فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر اور تلاش مشکل ہوگی، لیکن اس کے دل میں وہ جذبہ بیدار ہو چکا تھا جسے کسی نے کہا تھا، تھکن عزم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی باقر نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور ایک مضبوط لاٹھی تھام کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ عابد ابھی بھی بے پرواہی سے لیٹا ہوا تھا۔ باقر نے اپنے دوست کو کوئی بات نہ بتائی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ عابد کی منفی سوچ اس کے عزم کو کمزور کر دے گی۔ باقر کا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے کمزور اور نحیف جسم کو شہر کی طرف جانے والے طویل اور دشوار راستے پر چلنا آسان نہ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ شہر میں پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو ہجوم اور شور و غل کے ایک سمندر میں پایا۔ اس کے تھکے ہوئے پاؤں اور کمزور بینائی نے اسے کئی بار ہار ماننے پر اکسایا۔
لیکن 50,000 کا انعام اور اس کے نتیجے میں آنے والی آرام دہ بڑھاپے کا تصور اسے آگے بڑھنے کی قوت دیتا رہا۔ اس نے بچوں سے کھیتوں میں پوچھا، اس نے دکانداروں سے بازاروں میں دریافت کیا، اس نے گلیوں کوچوں اور یہاں تک کہ ویران جگہوں پر بھی گمشدہ بچے کی تلاش کی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک بچے کو ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ اسی دوران جھونپڑی میں عابد دن بھر لیٹا رہا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ اس نے سوچا کہ اگر باقر کامیاب ہو گیا تو وہ اسے جھونپڑی میں اکیلا چھوڑ کر شہر میں ایک نیا اور آرام دہ گھر بنا لے گا اور اسے عابد کو اپنے حال میں مرنے کے لیے چھوڑ جائے گا۔ اس سوچ نے عابد کے دل میں حسد، خوف اور خود غرضی کے زہریلے جذبات پیدا کر دیے۔ بالآخر باقر کی مسلسل اور عزم سے بری محنت رنگ لائی۔ شام ڈھلنے کے قریب اسے شہر کے مضافات میں ایک پارک کے قریب وہ بچہ مل گیا جو خوفزدہ اور تنہا بیٹھا تھا۔ باقر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کی قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ اس کامیابی کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ باقر تھکا ہارا لیکن دل میں خوشی لیے بچے کو لے کر واپس مسجد کے ذریعے معلوم کیے گئے والدین کے گھر گیا۔ بچے کے ماں باپ جو غم اور پریشانی سے نڈال تھے، اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی سے بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے وعدے کے مطابق شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ 50,000 روپے کا نقد رقم باقر کو دیا۔ باقر کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ 50,000 صرف ایک رقم نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئے آغاز کا ٹکٹ تھا۔ آرام، سکون اور ایک باعزت بڑھاپے کا وعدہ۔ اس کی محنت، عزم اور سچی لگن کا پھل اسے مل چکا تھا۔ باقر خوشی سے سرشار اپنے انعام کو سینے سے لگائے جھونپڑی کے طرف لوٹا تاکہ عابد کو اپنی کامیابی سنائے، لیکن جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر انتہائی المناک اور تکلیف دہ تھا۔ عابد بے جان حالت میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ غالب گمان یہی تھا کہ بڑھاپے کی کمزوری، تنہائی اور شاید باقر کی ممکنہ کامیابی کے حسد میں وہ اچانک دم توڑ گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر باقر کے دل کو گہرا دکھ ہوا، لیکن اب اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست کے لیے دعائیں مغفرت کی اور نئی زندگی کا آغاز کرنے پختہ ارادہ کر دیا۔ باقر نے جھونپڑی کو الوداع کہا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے انعام کی رقم کو بہترین طریقے سے استعمال کیا۔ اس نے شہر میں ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر خریدا اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو سکون، راحت اور باعزت طریقے سے گزارنے شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اسی طرح ایک آرامدہ اور پرسکون خاندان کی بنیاد رکھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک عظیم درس دیتی ہے۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ باقر نے ثابت کیا کہ بڑھاپا یا کمزوری کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ جہاں ایک آدمی عابد نے قسمت کو اور اپنی عمر کی مجبوری بنا کر قبول کر لیا اور اس بے عملی کے حالت میں زندگی کی بازی ہار گیا، وہی دوسرے آدمی باقر نے اپنے عزم اور محنت سے اپنی قسمت کا خود فیصلہ کیا۔ یاد رکھو، زندگی میں اگر سچے دل سے کوئی محنت کرتے ہیں تو خدا اس کے محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اور یہی سچ ہے کہ محنت کی وجہ سے ہی انسان اپنی زندگی کو آسان اور کامیاب بنا سکتا ہے۔ زندگی میں کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے پختہ ارادوں اور سخت جدوجہد سے ملتی ہے۔ وقت ایک ایسا بے رحم دریا ہے جو انسان کو جوانی کی توانائی سے گزار کر بالآخر بڑھاپے کے ساحل پر لا چھوڑتا ہے، جہاں جسمانی قوتیں جواب دے دیتی ہے اور خواہشات کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان عزم اور ارادے کی پختگی اختیار کر لے تو عمر کی کوئی حد یا جسمانی کمزوری بھی اس کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو خلیل جبیر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔